پیٹ میں ڈالنے سے، لیکن کڑوی دوا کو پیٹ میں ڈالنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ ڈالے کیسے؟ تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے صبر سے، صبر بھی تو ایک مشکل ہے، وہ آسان ہو کیسے؟ اسی پیراگراف پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے حوالے توجہ رکھیے گا اور میٹنگ کو سامنے رکھیے گا کہ میٹنگ کا تو ایجنڈا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر حاصل ہوتا ہے، صبر سے مشکل آسان، لیکن صبر حاصل ہوتا ہے 3 چیزوں سے۔ انسان کو جو صبر میسر آتا ہے، وہ صبر کرنے لگتا ہے، صبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے 3 راستے ہیں، 3 وجہیں ہیں۔ ان تینوں وجوہ کی بنیاد پر وہ صبر انسان کے اندر آ سکتا ہے، آتا ہے۔ پہلا خوف، دوسرا شوق، تیسرا ذوق۔ صبر انسان کو یا تو خوف سے پیدا ہوگا، یا شوق سے پیدا ہوگا، یا ذوق سے پیدا ہوگا۔ اب آسان لفظوں میں گزر رہا ہوں۔ خوف سے انسان کو کیسے صبر پیدا ہوتا ہے؟ آدمی کے ذہن و فکر میں یہ ہے کہ اگر میں چوری کرنے جاؤں، کسی کے مال کو تلف کر دوں، کسی کا مرڈر کر دوں، کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ رکھ دوں، اس کو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ پولیس اٹھا لے جائے گی، حوالات میں بند کر دیا جائے گا، مجھ پر کیس لاد دیا جائے گا۔ تو اس جیل کے ڈر سے، خوف سے انسان کے من دل دماغ میں آیا کہ میں اس غلط کام کو کر لوں، لیکن جب جیل کا خوف دل میں آتا ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، نفس کو روک لیتا ہے۔ خبردار کسی کی عزت و آبرو کے ہاتھ نہ ڈالنا، خبردار کسی کے مال کو چرانے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاؤ گے، جیل کی اندھیری کوٹری میں سڑا دیے جاؤ گے۔ اس خوف سے انسان غلط کام کو کرنے سے نفس کو روکتا ہے۔ تو بندے کے اندر، انسان کے اندر صبر خوف سے پیدا ہوگا۔ جب جیل کا خوف آتا ہے تو دنیاوی غلط کاموں کی طرف انسان کا قدم نہیں اٹھتا۔ تو جب جہنم کا خوف دل میں آئے گا، یقیناً وہ نماز نہیں چھوڑے گا، یقیناً وہ برے کاموں کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بے ایمانی شیطانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈر ہے جہنم کا کہ آج اگر میں بنداس ان کاموں کو کر گزرا تو کل قیامت کے دن رب قدیر مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ ڈر، یہ خوف اگر انسان کے اندر پیدا ہو تو یقیناً اس کے اندر صبر آتا ہے، وہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اور نفس کو روکنا یہی صبر ہے۔ صبر یا تو خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ شوق، شوق کیا ہے؟ محبوب سے ملنے کا شوق۔ ابھی آپ واقعہ سن رہے تھے ہمارے حافظ جی سے، ایک براق رو رہا تھا، اتنے حسین و جمیل براق میں پتہ نہیں جبریل کا انتخاب کس براق پہ پڑے اور نبی کی سواری کا اعجاز اسے ملے۔ وہ رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ اس کو ایک شوق تھا کہ محبوب مجھ پر سواری کر۔ میرے پاس حسن نہیں، میرے پاس جمال نہیں، میں اور براقوں سے خوبصورت نہیں، لیکن ایک شوق تھا۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑی گرنے لگی، موتی جھڑنے لگے، وہ رو رہا تھا۔ رب قدیر کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جبریل کا انتخاب اسی براق کا ہوا۔ ایک شوق تھا، تو محبوب کو ملنے کا اگر شوق ہو تو
تو یقیناً انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور نفس کو روکتا ہے، یہی صبر ہے۔ اس کو مثال دے کے گزر رہا ہوں، ایک طالب علم جو بی اے ایم اے کر رہا ہے، اس کو ایک شوق ہے کہ بی اے ایم اے کرنے کے بعد میں کوئی ڈپٹی کلکٹر بنوں، کوئی بابو بنوں، کسی ایک بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤں، ایک رتبہ والا بنوں۔ جب یہ شوق اس اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس طالب علم کے اندر جھانکتا ہے، تو جانتے ہو کرتا کیا ہے وہ، کہ رات کو دنیا سوتی ہے اور وہ بچہ اٹھ کر لائٹ جلا کر بجلی آن کر کے کتاب کو کھول کر کے محنت کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایک شوق ہے بابو بننے کا، ایک شوق ہے اس کو ڈپٹی کلکٹر بننے کا۔ تو رات رات جگ کر جب دنیا سوتی ہے، وہ جگ کر کے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور کتاب کے مطالعے میں لگ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم جب بابو بننے کا شوق اپنے اندر لاتا ہے تو رات رات جگ کر کے کتابوں کو پڑھتا ہے، تو ایک بندہ کے اندر جب شوق پیدا ہوگا رب سے ملنے کا، نبی سے ملنے کا، اور اس کو شوق پیدا ہوگا جنت جانے گا، تو ایک بابو بننے کے شوق میں رات بھر جگ کر کے پڑھتا ہے۔ جنتی بننے کا شوق کیا اس کو تہجد کے لیے جگائے گا؟ نہیں، اس کو مسجد جانے کے لیے بے چین نہیں کرے گا، یقیناً کرے گا، کیونکہ جب بابو بننے کا شوق دل میں آیا تو رات کو جگ کر کے کتاب پڑھا۔ جنتی بننے کا شوق اگر ہوگا تو یقیناً وہ رات اٹھ کر کے تہجد گزار ہوگا۔ یہ شوق ہے۔ اگر محبوب سے ملنے کا شوق ہو تو یقیناً انسان کے اندر صبر پیدا ہوگا، نفس کو کنٹرول کرے گا اور ان کاموں کی طرف نفس کو لے جائے گا کہ مجھ کو میرے محبوب سے کیسے ملن ہو جائے، محبوب تک کیسے رسائی اور وصال ہو جائے۔ تیسری چیز دے رہا ہوں، یہ آپ کی میٹنگ سے متعلق ہے، ذوق۔ انسان کے اندر صبر کیسے آتا ہے؟ ایک بتایا خوف، دوسرا شوق، تیسرا ذوق۔ ذوق کیا ہے؟ عشق۔ عشق جب ہوتا ہے محبوب سے ملنے کا تو پھر وہ کتنا کٹھن مسئلہ کیوں نہ ہو آئے، وہ صبر کر کے اس کو چھیڑ دیتا ہے، کیونکہ محبوب سے ملنے کا ایک عشق پیدا ہوا ہے، ذوق پیدا ہو گیا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، وہ سب واقعہ میں بتا نہیں رہا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ فرحاد اور شیرین جیسے لیلا مجنون، فرحاد اور شیرین کے واقعہ میں یہ آتا ہے کہ فرحاد شیرین کے عشق میں ایک تیشہ لے کر کے پہاڑ کو کھودا، اور ایک پہاڑ کو کھود کے راستہ بنانا کہ محبوب تک ملنا ہے، اور آڑ جو ہے ملنے سے روکنے والا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو توڑ کے محبوب سے ملنا ہے۔ تو فرحاد کے شیرین کا عشق نے تیشہ اٹھایا، پہاڑ کو کھود ڈالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نہ تو فرحاد نے پہاڑ کو کھودا، نہ اس کے تیشہ نے کھودا، بلکہ اس کے عشق نے کھودا اور راستہ بنایا اپنے محبوب سے جا کے ملا۔ میں جانتا ہوں ملام گش کے لوگوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ 3 لاکھ اکٹھا کر کے وہ فرش کو ایک بار میں بنوا دے، لیکن ہاں ان کے پاس ایک عشق ہے، ایک ایسا ذوق ہے کہ جس مسجد کو بنیاد سے لے کر اب تک جو ڈھانچہ کھڑا ہے اس کے عشق نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ یقیناً اس کا یہ عشق زندہ ہے اور ضرور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک فرش کیا کئی فرش بھی بنوانا ہو تو ان کے جذبات سد پڑنے والے نہیں۔ اس لیے میٹنگ آپ کر لو، 5 منٹ کا سمے ہے،
کہ میٹنگ میں آپ کو یہ طے کرنا ہے فرش کیسے بنے اور روزہ آنے سے پہلے اس میں یہ زمین جو ہے یہ ہموار کیسی ہو، اور تراویح کی نماز میں حافظ کا انتخاب ہو یا نہ ہو، کیا نظرانہ